بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی ایک ایسا دروازہ ہے جو دل کی دنیا کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے بندہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں سے جڑ جاتا ہے۔ جب بندہ زبان سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو دل کے اندھیروں میں روشنی اترتی ہے اور پوشیدہ علوم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو وقت اور کائنات کے اسرار سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک نے درود ابراہیمی کو ایسا فیض عطا کیا ہے کہ یہ صرف زبان پر جاری ہونے والے الفاظ نہیں رہتے بلکہ انسان کے دل کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو وقت کے پردے ہٹا دیتا ہے اور بندے کو علم مکنون یعنی چھپے ہوئے علوم تک رسائی دیتا ہے۔ کتابی علم انسان کو راستہ دکھاتا ہے لیکن درود ابراہیمی کا فیض انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس کے ذریعے دل کو اطمینان، ذہن کو سکون اور روح کی روشنی ملتی ہے۔ اسی طرح تسبیحات کا بھی ایک نور ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، نماز سے بھی علم حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیں برکت ملتی ہے۔ احکامات الہی پر عمل کرنے کا شعور پختہ ہوتا ہے۔ ایک علم وہ بھی ہے جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہے جسے علم مکنون کہا جاتا ہے۔ علوم مکنون کے حصول کا ذریعہ درود شریف ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھی ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ گوہر نایاب اس عاشق درود کو نصیب ہوتا ہے جسے چن لیا گیا ہو، جس کی منظوری بارگاہ الہی اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکی ہو۔ ایسے بندے کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے اسے عشق ملتا ہے۔ جب عشق کے رنگ اس کے سینے میں آتے ہیں تو عشق میں اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کی خبر سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت لمحوں سے ہوتی ہے، بعض اوقات مہینوں اور سالوں تک چلتی ہے۔ پھر انسان سنبھلنے لگتا ہے، پھر انسان سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ رازوں کو پینے لگتا ہے، پھر وہ بھیدوں کو جذب کرنے لگتا ہے۔ پھر ایسا خاموش سمندر ہو جاتا ہے جس کے اندر بڑے بڑے خزانے دفن ہو جاتے ہیں لیکن ان کا اظہار ہر کسی کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ درود شریف سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انوکھا ہوتا ہے، وہ منفرد ہے، وہ الگ ہوتا ہے۔ درود شریف سے حاصل ہونے والے علم کو آپ کسی کتاب کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کسی کتابی علم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کسی تجربے کے علم کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں موجود کسی انسان کے جدید علم کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ہر نافع علم کے حصول کے لیے فوائد، آسانیاں، آگاہی ملتی ہے، لیکن درود شریف کے علم سے جہاں معلومات کا حصول ہوتا ہے وہاں علم کے جوہر، گہرائی کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ درود شریف کے عاشق پر حاصلات و ممکنات کے دروازے کھلتے ہیں، عاشق درود پر تسخیرات کے دروازے کھلتے ہیں جس کی بدولت وہ مختلف روحانی نظاموں کو مسخر کرتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ درود شریف کا جو علم ہے وہ انوکھا ہے۔ عاشق درود کے دیکھنے کا انداز دوسرے ذرائع کے علوم سے ہٹ کر ہے۔ درود شریف کے ورد سے جو علم عطا ہوتا ہے وہ خاص نگاہ سے متعلق ہے۔ اس میں جو تفکر ہے، اس میں جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ کسی اور علم کے ساتھ آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس علم کے حصول کا ذریعہ درود شریف سے عشق ہے۔ دنیا کے تمام علوم میں ضروری نہیں کہ ہر علم جو ہے وہ آپ کے لیے نفع مند ثابت ہو۔ بعض اوقات علم کے ساتھ مضر اثرات بھی سامنے آتے ہیں لیکن درود شریف کے علم کے ساتھ خیریں ہی خیریں وصول ہوتی ہیں۔ درود شریف کا علم سچا بھی ہے، نافع بھی ہے، با کمال بھی ہے، اور یہ علم مٹھاس کے ساتھ اپنائیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے اندر نورانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، گہرائی بھی ہے، اس کے اندر جاذبیت بھی ہے، رنگ بھی ہے، اس کے اندر کشش بھی ہے اور کمال بھی ہے۔ بعض علوم وقت کے ساتھ اپنی طاقت اور چاشنی کھو دیتے ہیں لیکن درود شریف سے حاصل ہونے والے علم کی مانگ جس طرح انسانوں اور جنات میں صدیوں سے رہی ہے، آج بھی درود شریف سے حاصل ہونے والے علم کی مانگ اسی قدر ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، درود شریف سے جو ہمیں علم حاصل ہوگا وہ انوکھا ہوگا، وہ با کمال ہوگا۔ اہل باطن اس لیے روحانی رازوں کو آشکار کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ روحانی رازوں کو عموماً دماغ کے پیمانے سے جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب ہم ان رازوں کے متعلق ہمارا دماغ کوئی مناسب جواب تیار کر کے نہیں دیتا تو ہم بدگمان ہونے لگتے ہیں اور شکوک آنے لگتے ہیں جس سے ہمارا ایمانی، روحانی، نفسیاتی اور باطنی طور پر بہت نقصان ہوتا ہے۔ جس طرح نرسری کے بچے کو میٹرک لیول کا نصاب سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح
درود شریف کا علم عام انسانوں کے سمجھنے سے ماورا ہے۔ درود شریف سے جو ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے اسے اگر ہم عام لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو ان کی سمجھ میں یہ علم نہیں آئے گا، جس سے بدگمانیاں جنم لیں گی، جس سے شک پیدا ہوگا، جس سے اعتراضات اٹھیں گے۔ اس لیے درود شریف کے راز اور رموز کو ہر بندے کے سامنے نہ کھولیں، اور نہ ہی اہل باطن عام لوگوں کے سامنے درود شریف کے باطنی راز کھولنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہر علم کی وضاحت کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن درود شریف کا علم الفاظ کی محتاجی میں نہیں آتا۔ اس کے حصول کا انداز بھی انوکھا ہے، اس کے بیان کرنے کا انداز بھی منفرد ہے۔ یاد رکھیے، درود ابراہیمی ایک خزانہ ہے، جو اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے اس کے لیے علم کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جو دنیاوی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جوڑتا ہے۔ اس نورانی سفر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کیسے وقت اور علوم کے راز آپ کے اوپر کھلنا شروع ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو بادب درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔